السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ساتھیوں کی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ استاد محترم، آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ استاد جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے ابو بکر کی؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر کی طبیعت حضرت دیکھنے میں تو بہتر محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی آج گئے تھے، اس کا وہ جنرل ہسپتال کے اندر سے سی ٹی اسکین کروایا تھا، اچھا اور گلاب دیوی میں ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا، تو وہ آج نا جس ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کر گیا۔ اچھا تو پھر اچھا اس سے فون پہ بات ہوئی تھی، تو وہ اچھا کہنے لگا کہ میں تو واقعی آپ کو بلایا تھا میں نے، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ وہ نا سی ٹی اسکین مجھے واٹس ایپ کر دیں، اور اچھا پھر میں آپ دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، اگر ضرورت ہوئی تو صبح بلوا لیں گے، وگرنہ میں آپ کو صحیح ہے۔ بتا دوں۔ تو صبح انہوں نے پھر بلوایا۔ اچھا، تو اس دن صبح کے بعد اب گئے ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی اس دن کے بعد اب گئے، ابھی صبح دوبارہ چلیں جائیں گے نا بارک جی، اللہ فیکم۔ تو اس سارے صورتحال اگر واضح ہوگی۔ ہاں جی واضح ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ بازو کا آپریٹ وغیرہ کروا لیں اگر کروانا ہے تو۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ٹھیک، چلے اللہ حافظ کا معاملہ فرمائے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جی آمین آمین۔ دوبارہ بھی حضرت آپ ارادہ بن رہا تھا اس جمعے کو، ہفتے کو آنے کا، لیکن جی وہ جی کچھ ترتیب ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ مستری لگے ہوتے ہیں تو ان کو اکیلے چھوڑا نہیں جاتا، ابو اور بھائی ادھر چلے جاتے ہیں، اچھا تو اچھا پھر وہاں گھر والوں کو چھوڑ کے آنا ہوتا ہے پڑھانے کے لیے، پھر ان کو لے کے آنا، تو وہ اس طرح نہیں بن پائی، ورنہ اچھا، ارادہ تھا ہفتے کو ہمارا ان کا حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں بنا لیں ترتیب جی اگر بن جائے تو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، صبح ایک تو ہم جاتے ہیں نا اچھا ادھر، پھر وہ دیکھ لیں گے بھی کیا صورتحال ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، بہت ہے اور گڑیا انشاءاللہ، کا اللہ کیا حال ہے حافظ۔ جی، وہ زخم وغیرہ ہو گیا ٹھیک گڑیا کا؟ ہاں وہ ٹھیک ہو گیا، وہ چلو بروفین شکر ہی تھا ہے۔ گھر پہ، بس وہی پلایا، دوسرا میں نہیں لایا، یاد ہی اچھا نہیں رہا بس۔ وہ اچھا اس کو اچھا پٹی لگائی تھی نا، تو اس میں ریشہ، وہ آپ والی بات ہوگی، تو اس میں اچھا لگا کے پھر باندھ دی، دیکھا نہیں، جی جی جب اچھا 2-3 دن بعد اتاری تو اس میں ہلکا سا ریشہ تھا، تو پھر میں نے کہا کہ اس کا نا پٹی نہیں باندھتے، پھر وہ ویسے ہی اس کو کھلا رہنے دیا، پانی سے بچایا، اس میں پائیڈین لگاتے رہے، آج الحمدللہ تقریباً صحیح ہے، بالکل الحمدللہ صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ بس یہ بچوں کی جو وہ ہے نا آزمائش، اس سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آمین یہ تو جی ایک عارضی آمین۔ چیزیں ہیں نا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، معذور ہیں، کوئی ایسی بیماری ہے جو مستقل بیماری ہے، آپ یقین کیجئے گا والدین اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے گھر خالی ہو جاتے ہیں، سکون کے اعتبار سے بالکل سکون نہیں رہتا زندگی میں، لیکن جو والدین کے اندر جو تکلیف ہے نا، وہ یقین کرو والدین کو ختم کر دیتی ہے، تو اس لیے اولاد کا جو غم اور درد ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، دشمن کی بھی حفاظت آمین فرمائے، یہ بہت برا ہے۔ آمین آمین۔ حضرت دونوں طرح سے معاملہ چل رہا ہے، خرچے اچھا، کے اعتبار سے بھی اور پریشانی کے اعتبار سے بھی اور وقت بالکل کے ایسے ہی، اعتبار سے بھی، بلکہ میں تو بالکل بالکل ایسے۔ رات ہم مشورہ کر رہے تھے بچوں کے ساتھ بھی، اہلیہ بھی تھی، تو میں کہہ رہا تھا اچھا کہ میں اچھا، عجیب کشمکش کا شکار ہوں کہ پڑھائی کے معاملے ہوں، میں 1 مہینے سے اوپر وقت ہو گیا، کلاس میں بھی ایسے ہی ہے اچھا، جیسے نہ جانے والا معاملہ، تو کبھی تو ہوں، دل چاہتا ہے کہ
छोड़ दिया जाए जी, फिर देख लेंगे अगले साल। फिर दिल में बात ये आती है कि अच्छा। वो मौलाना जमील साहब जो शेर पढ़ते होते थे, हम्म। कुरान हदीस को छोड़ के तो और अमलों से मुंह मोड़ के तो गर समझे जन्नत जाऊंगा, ये सब नजरों का धोखा है। मैंने हकीकत कहा कि बात है। बीमारी सेहत गमी खुशी सब अल्लाह की तरफ से है। अगर हमने अल्लाह पाक को राजी करने वाले आमाल ही छोड़ दिए तो फिर उम्मीद किस चीज की। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान ना शैतान दिल में ये डालता है कि काम की वजह से, परेशानी की वजह से हम नमाज छोड़ दें, हम कोई दीनी अमाल छोड़ दें, या दीन से मतलब दीन में सुस्ती हो जाए, कोई बात नहीं, जब सेहत होगी जब। हालांकि जितना इंसान इन चीज़ों को छोड़ता है ना, इनकी वजह से अल्लाह ताला उसके काम को मजीद बिगाड़ते जाते हैं। बिल्कुल तो बात बिल्कुल। यह है कि बीमारी, परेशानियां, ये तो आर्जा हैं। मेरे घर वालों का मामला तकरीबन 2.5 साल रहा। जी आपको तो माशाल्लाह सारा मालूम है। जी क्या जी कुछ आपसे बात होती थी वो भी मालूम है कि जी जी। परेशानी के आलम में क्या क्या बातें कहता था मैं, क्या कहता। तो वो सारी बिल्कुल। चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, नागा नहीं हुआ एक ही दिन भी सबक का, उस सब परेशानी में। अस्पतालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सो रहे हैं, कुर्सियों पे सो रहे हैं, और ठंड में चटाई पे सो रहे हैं, बिल्कुल बुरी हालत हो रही है। ना वहाँ खाने को, ना मुंह धोने को, ना मतलब कुछ भी नहीं। क्या जिंदगी होती है अस्पतालों की। लेकिन बहुत। बस यही सोचते रहे कि इसी की बरकत से अल्लाह ताला क्या पता वो कर दे। तो देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप जिस दर्जे में शिरकत कर रहे हैं ना, ये मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। एक तो माशाल्लाह साल का ज़्यादातर हिस्सा पाबंदी के साथ गुजर गया, एक बात। दूसरी बात ये है, अब जो रह गया है ना वो कुछ भी नहीं रह गया। और हो सकता है अल्लाह ताला को ये बात पसंद आ जाए कि मेरा बंदा इतनी परेशानी में है, इतनी मुसीबतों में है, और इतनी तकलीफ़ के अंदर है, उसके बावजूद मेरे दीन से नहीं वो कट रहा, उसके बावजूद दीन से जुड़ा हुआ है। शायद यही अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, यही बेशक। हमारी अदा अल्लाह ताला को अच्छी लग जाए, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आसानी के फ़ैसले फ़रमा दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बहरहाल ये है कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल परेशानी आती नहीं थी। आप हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, कोशिश तो करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जहाँ परेशानी हो कोई बात नहीं। अब यानी कि ना, यानी ये कह लें कि अक्सर हिस्सा साल का गुज़र गया, अक्सर पा लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है। अगर उसमें कहीं इन इन आर्ज़ों की वजह से कुछ ऊँच-नीच होती भी है, तो इंशाल्लाह कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से है, इसमें हमारी सुस्ती शुमार नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए जी जुड़े बिल्कुल। रहें। हमारी क्लास में जो साथी आते जाते हैं, बहुत सारे साथी हैं। अभी एक साथी ने आपकी क्लास में से मुझसे कहा कि कुछ ऐसे मसाइल हैं कि मैं क्लास के साथ नहीं चल सकता। जी। तो आया मेरे पास, स्पेशल घर पे आया मुझसे मिलने, इतनी दूर से आया। उसने हम्म। फ़ोन पे मुझे बता सकता था ये सारी बातें, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा नहीं, मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अर्ज़ उससे ये की कि मैंने कहा चलो आप ऐसे करो, आप नहीं जुड़ सकते ना, आप किस दिन फ़ारिग होते हो? उसने कहा मैं सिर्फ़ 2 दिन हफ़्ते में फ़ारिग होता हूँ। मैंने कहा आप मुझसे ये वादा कर लो, आप 100% कोशिश करके सिर्फ़ उन 2 दिनों के अंदर आओगे, जी। जिन 2 दिनों में आप फ़ारिग होते हो। उसने कहा अच्छा, शर्म भी आ जाती है उस्ताद के सामने, हम्म। झिझक भी आ जाती है। तो उसने कहा जी उस्ताद जी, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ, तकरीबन मैं उन 2 दिनों के अंदर ज़रूर आऊँगा। हम्म। अब वो पूरे 7 दिन, सॉरी कह रहा हूँ, पूरे 5 दिन आता है। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि इंसान चल के जाता है ना, अल्लाह ताला दौड़ के आते हैं। बेशक। थोड़ी-सी हिम्मत दिखाए ना बंदा, तो अल्लाह ताला की रहमत उसको उठा लेती है, अपने यानी जिसको तशबीह दी जाती है, बाजुओं में ले लेती है। तो बिल्कुल। इसलिए जिस दर्जे में हम जुड़ सकते हैं ना, जिस भी दर्जे में हम जुड़े रहें, आप यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला उसके समरात बहुत ज़्यादा दिखाएँगे। हमारे साथ ऐसे साथी थे, 8 साल नहीं, 9 साल, 9 साल पढ़े, और उनको कुछ नहीं आता था, उनको ये नहीं पता था मुब्तदा पे क्या आता है, खबर पे क्या आता है। मुब्तदा हम्म। ज़ैदुन कायमुन की तरकीब नहीं आती थी, जी जी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। तो इसलिए हम इसको बरकत
नूर से हम जिस दर्जे में भी जुड़े रहेंगे ना इस इल्म से, ये इल्म एक नूर है, नूर मिन इलाहिन है, तो जिस दर्जे में भी जुड़े रहेंगे ना अल्लाह ताला इसके बेशुमार बरकत दिखाएंगे। तो इसलिए इन परेशानी मुश्किलात के अंदर ऐसी बातें ज़रूर डालता है शैतान दिल के अंदर लाजमी तौर पर, क्योंकि ये बेहतरीन वक़्त होता है हमला करने का। तो उसमें ये है कि इंसान अपने आप को किसी न किसी दर्जे में जोड़े रखे, अल्लाह ताला उससे फिर ज़रूर दीन का काम लेते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। असल में ना जी तरतीब बड़ी अच्छी थी मेरी पढ़ाई के दौरान में ना। एक अच्छा तो अच्छा बाकायदा नागा कोई नहीं था, एक दिन में जी भी जी अच्छा वक्त मिल जाता था मुझे पढ़ने का। सुबह के वक्त भी फजर के फौरन बाद मैं तकरीबन 1 घंटा पढ़ता था। तो वो सही चूंकि वो सही। तरतीब नहीं ना बन पा रही, तो जहन में नहीं इस कोई तरह की नहीं, बातें। ना 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 ऐसा ना सोचें डॉक्टर साहब, अक्सर हिस्सा गुजर गया है, अब तो एक जी तिहाई जी भी नहीं रहा, एक तिहाई भी नहीं रहा, एक रुबो शायद रह गया हो, शायद कुछ किताबों जी का आप कह लें एक रुबो रह गया, बाकी अक्सर किताबों का तो शायद एक रुबो भी नहीं रहा। तो इसलिए अब तो आप जिस दर्जे में भी जुड़ सकते हैं अपने आप को जोड़े रखें। अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ गुजर गया, मुताले के साथ गुजर गया, वक़्त के साथ गुजर गया, अभी इस पर अल्लाह का शुक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बातें जो जहन में आई ना जी, आई जहन जी में जी थी, लेकिन जुबान के साथ मैंने खूब अपने आप की जो है ना उन बातों की नफी नफ़ी की। की। हाँ जी सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अल्हम्दुलिल्लाह। घर बहुत वाले भी अच्छी बात है। पास ही बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप तो हर वक्त लगे ही रहते थे, चलें अब बिल्कुल जितना वक्त मिलता उतना ही सही, बरकत तो होगी बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं अच्छा किया आपने तज़किरा किया, हमें तो खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपनी ज़ात के लिए तरगीब हो जाती है, अपनी ज़ात के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है, थोड़ा सा जज्बा बढ़ जाता है। और बाकी से बहुत सारे साथी होंगे जिनके साथ ऐसे मसाइल होंगे, शायद उन्होंने तज़किरा ना किया हो, ये इससे कम होंगे, इसके करीब करीब होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप परेशान ना हो, जिस एतबार से आपकी शिरकत हो रही है ना, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इंशाल्लाह इतनी भी काफ़ी है। आमीन। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। जज़ाए खैर अता फरमाए हज़रत आप। आमीन आमीन। अच्छा जी, अच्छा जी, कल हमने पढ़ा ईद और नमाज, सॉरी, ईद वाले दिन रोज़ा रखना और मकरू औकात में नमाज पढ़ना, इसमें तरफ़ैन यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इनका मसलक अलहदा था। वो कहते थे भाई नहीं नहीं ये दोनों चीज़ें अलहदा-अलहदा हैं, दोनों चीज़ें अलहदा-अलहदा है। यहाँ ईद की नमाज को ईद के दिन रोज़ा रखने को मकरू औकात में नमाज पर क़यास नहीं कर सकते। इमाम अबू यूसुफ का कौल हमने क्या पढ़ा था? वो फरमाते थे कि दोनों का हुक्म एक जैसा है। आ रही बात समझ में? वो कहते हैं जिस तरह मकरू वक़्त में नफल नमाज शुरू कर दी, वो लाज़िम हो जाती है ना, इस तरह अगर ईद के दिन मकरू जो दिन है या हराम दिन है, उनके अंदर अगर रोज़ा रख लिया तो वो भी लाज़िम हो जाएगा। ये याद है साथियों को? जी ये जी कल का उस्ताद जी। खुलासा अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, जी अच्छा अब इसमें हम दलील देंगे, ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दलील दी है, देखिएगा कहाँ है? ये देखिए हाथ का निशान, लिअन्नल इत्माम ला यनफ़कु अन इर्तिकाबिल हराम, बस ये जवाब दिया है। ये दलील बताई है तरफ़ैन की, कि तरफ़ैन का जो कौल है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनकी तरफ से ही मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये दलील पेश की है। दलील क्या है? दलील ये है कि भाई देखो, मकरू वक़्त में अगर नमाज शुरू कर ली, उस मकरू यानी हराम, उस मकरू या गुनाह के काम से बचने का तरीका है या नहीं है, सूरत है या नहीं है? बताई थी ना मैंने कि नमाज को लंबा कर दे यहाँ तक कि मकरू वक़्त ख़त्म हो जाए, तो उस गुनाह से बच गया। बोलें भाई, उस गुनाह से बच गया या नहीं बच गया? बच गए जी। जी बच बच गया। गया ना। लेकिन रोज़ा जब हमने रख लिया, तो बताएं रोज़े में हम रोज़े को कितना लंबा कर सकते हैं कि उस मकरू वक़्त से निकल सके? कर सकते हैं लंबा? नहीं क्योंकि नहीं। हाँ, क्योंकि ये फ़ेले मुमतद है ना जो हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ इसने अपने पूरे वक़्त को घेरा हुआ है। नमाज पूरे वक़्त को नहीं घेरती, पूरे वक़्त को नहीं घेरती, वक़्त से आगे भी निकल जाती है, वक़्त से पीछे भी रह जाती है, वक़्त बच जाता है। तो इसलिए ये क़यास करना नमाज को रोज़े पर या रोज़े को नमाज पर, ये क़यास माल फारिक है, क़यास ठीक
نہیں ہے، قیاس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روزہ شروع کرنے والا آدمی حرام کے ارتکاب سے یا حرام کام سے نہیں بچ سکتا، اور اب حرام سے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا، لہٰذا حرام کے ارتکاب کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ اور جو نماز مکروہ وقت میں نماز ہے، وہ چونکہ نماز شروع کرنے والا اس سے شروع کرنے سے نماز اس لیے لازم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں حرام سے بچنا ممکن ہے، اس لیے حرام کا ارتکاب نہیں ہے وہاں، اس لیے وہاں ہم نے نماز کو لازم کر دیا ہے۔ اور حرام کا ارتکاب کیسے نہیں ہے، اس کی ممکن صورت ہے، لیکن روزے کے اندر بچنے سے، حرام سے بچنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کا ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِضِ، اور اسی قسم میں سے ہے حائضہ سے وطی کرنا۔ یہ اصل میں نا ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے، آپ نے پیچھے کیا بتایا تھا فعال حسیہ کے بارے میں؟ یہاں کچھ دنوں سے سبق تھوڑا سا مشکل ہوا پڑا ہے، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا، پریشان نہ ہوئیے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے، جتنا ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا، تو اب تھوڑی بہت دلائل میں باریکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل لگنے لگ جاتا ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا حصہ ہے، آگے چل کے پھر حروف کی بحث شروع ہو جائے گی، وہ تو بالکل ہی آسان ہے، یعنی حروف جارہ اور حروف عاطفہ، ان کا استعمال کتاب اللہ کے اندر جب ہوتا ہے تو ان سے کیا کیا احکامات نکلتے ہیں اس بارے میں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پیچھے یہ کہا تھا کہ بھائی جو افعال حسیہ ہے نا، افعال حسیہ، اس کی کیا مثال ہے؟ افعال حسیہ کن کو کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے، جلدی سے بولے۔ استاد جی یہ جو نا پڑھے تھے استاد جی جو ہماری حص سے ہو، جو مطلب ہمارے اختیار میں ہو۔ میں نے کچھ اور تعریف بتائی تھی، نہیں، یہ آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے فہد بھائی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، سونگنے لیکن کوئی اور نہیں سونگنے سمجھے گا۔ وغیرہ سونگنے چکھنے یہی والے تھے۔ ہاں، یعنی مطلب حسیہ کا مطلب یہ ہے جو خود ہاں سمجھ میں آتے ہوں۔ اچھا، لیکن تعریف میں نے کیا بتائی تھی وہ بتائیں، ہمت کرے کوئی ساتھی۔ جو نہیں استاد جی تو وہ جی کہ جو شریعت کے بغیر بھی مطلب پہلے سے، اب مثال جس طرح چوری یا زنا ہے تو وہ پہلے سے نہیں، مثال کو چھوڑیں، آپ بات جو کرے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ استاد جی یہ ہے نا کہ مطلب جو زنا وغیرہ یا جو ہے اس کو ہم ویسے ہی برا سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارے جو اختیار میں ہے شریعت اور کے ہم اس کو، بغیر، ہاں ہم اس کو شریعت سے پہلے بھی مطلب وہ ہاں بس برا یہ عمل یا تعریف بری ہے، چیز تھی۔ جی بالکل، آپ مثال نہ بھی دیں نا تو اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، جن کے قبیح ہونے کا ہمیں شریعت سے پہلے معلوم ہو یا شریعت کے بغیر بھی ان کا قبیح ہونا معلوم ہو، شریعت کے بتائے بغیر ہی ان کا غلط ہونا، ان کا گناہ ہونا، ان کا برا ہونا ہمیں معلوم ہو، جیسے زنا، شراب کا پینا، ظلم کرنا جھوٹ وغیرہ بولنا۔ وغیرہ۔ ہاں جی، اب یہ ہر شریعت کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر قبیلے کے اندر ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی اگر کوئی قبیلہ نہیں مانتا، فطرت سلیمہ، عقل سلیمہ کہتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں، گناہ ہیں، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہی تھے نا فعال حسیہ۔ اس کا حکم جی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کا حکم ہم نے یہ پڑھا تھا، نہیں کہ وارد ہونے کے بعد بھی یہ حرام رہتے ہمیشہ، کبھی یہ حلال نہیں ہوتے۔ زنا کبھی حلال ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں ہو نہیں ہو سکتا، سکتا۔ حرام نہیں ہے جی۔ شراب حلال ہو سکتی ہے؟ یعنی جی نہیں، نہیں،
یعنی شراب کی حرمت نازل ہوئی، اس حرمت کے نازل ہونے کے بعد ہم کہیں کہ بھئی اگر کسی نے شراب پی لی تو وہ ایک خاص اس کے ساتھ تھی، اب وہ بعد میں حلال ہوگی، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے جی، پکی پکی ظلم حرام۔ ہے، جھوٹ ہے، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام رہتی ہیں، کبھی بھی وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ آپ کو۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ اب اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے بھائی بات سنو، ہم آپ کو ایسا فعل حصی دکھاتے ہیں جو حرمت نازل ہونے کے بعد حلال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ حلال ہو گئے۔ آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ ایسے کہ دیکھیں وطی کرنا یعنی جماع کرنا، یہ ایک فعل حصی ہے یا نہیں؟ ایک فعل حصی جی ہے۔ جی جی ہے۔ اچھا، اور زمانہ حیض کے اندر بیوی سے جماع کرنا ممنوع ہے، قرآن پاک میں صاف ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فَاعْتَزِلُوا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا۔ اعتزل، اعتزلا، اعتزلوا، ٹھیک ہے؟ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض کے اندر عورتوں سے کیا رہو؟ جدا رہو، دور رہو، الگ رہو۔ اچھا، اب حیض کے زمانے میں وطی کرنا، جماع کرنا، یہ ایک فعل حصی ہے، لیکن اگر کسی نے وطی کر لی تو پھر بھی بہت سارے احکامات نکل آتے ہیں اس کے اوپر۔ حکم کیوں نکل رہا ہے بھائی؟ حکم تو نہیں نکلنا چاہیے، جب چیز ہے ہی حرام، اس پر احکامات کیوں نکل رہے ہیں پھر؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے بے فاسد ہے تو غلط، لیکن اس پر احکامات مرتب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ جی ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر لیکن زنا، شراب، ظلم، جھوٹ، ان میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھو یہ فعل حصی ہے، پھر بھی اگر کسی نے حالت حیض میں خدا نخواستہ بیوی سے وطی کر لی تو اس پر بہت سارے احکامات مرتب ہوں گے۔ احکام کا مرتب ہونا، احکام کا نکلنا، یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ جو فعل حصی ہے نا، نہیں کے بعد وہ جائز ہوتا ہے، تبھی تو اس پر احکامات مرتب ہو رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں حضرت، آپ نے فرمایا کہ فعل حصی میں یہ وطی کرنا، زنا کرنا یا جمع کرنا، یہ تو فعل حصی میں ہو گیا نا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ قاعدہ کیسے ٹوٹا جی؟ دیکھیں ہم نے نا پیچھے ایک ہوتا ہے فعل حصی اور ایک ہوتا ہے فعل شرعی، ایسے ہی جی تھا۔ جی جی فعل جو شرعی ہے نا، اس کی مثال تھی بے فاسد، جس کے اندر کوئی غلط شرط لگا دی گئی ہو، غلط شرط لگانے کے باوجود وہ بے ٹھیک ہو گئی، سوری مطلب وہ بے نافذ ہو گئی، نا، اچھا پیسے دینے والا لینے والا پیسے کا مالک بن گیا، چیز لینے والا چیز کا مالک بن جائے گا، لیکن چونکہ کیا انہوں نے سودا غلط ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ دوبارہ سے سودا کرو، اس شرط کو نکال کر اب دوبارہ سودا کرو۔ ہاں مالک بن گئے، دونوں کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ تو حکم مرتب اسی لیے ہوا ہے کیونکہ وہ فعل شرعی ہے، نہیں کے بعد وہ مشروع ہو گیا، نہیں کے بعد وہ فعل کیا ہو گیا؟ مشروع ہو گیا۔ اچھا یہاں بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے نا، فعل شرعی والا، فعل ایسی تو کبھی بھی مشروع ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کوئی احکامات مرتب ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کسی نے حالت حیض میں جماع کر لیا تو اس پر وطی کے احکامات مرتب ہوتے، آ رہی بات سمجھ میں؟ وطی کے احکامات کیا ہوتے ہیں اس پر؟ جو وطی کرنے سے احکامات لاگو ہوتے ہیں نا، وہ سارے احکامات اس حالت حیض میں وطی کرنے سے بھی لاگو ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے اس کے باوجود احکام مرتب ہو رہے ہیں، تو یہ تو فعل شرعی بن رہا ہے، فعل حصی تو نہیں بنتا۔
یا یوں کہہ جی لیجئے کہ یہ فعل نہیں کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے؟ مشروع ہو رہا ہے. مشروع ہے تبھی تو احکامات مرتب ہو رہے ہیں. اب اس کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِضِ، اور اسی قسم میں سے ہے حائضہ سے وطی کرنا. دیکھیں بھائی، ہم نے اصول تو یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ سے وطی کرنا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ایک اس سارے ہمارے اصول سے مستثنا ہے، نکالا ہوا ہے، الگ ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ الگ ہے. یہ واحد، واقعی ان کا اعتراض درست تھا، بالکل ٹھیک اٹیک تھا ان کا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بھائی اس مثال کو ہم بیچ میں سے نکال دو، اس کے علاوہ باقی سارے ٹھیک ہے. یہ مثال مستثنا ہے، اس میں سے نکالی ہوئی الگ ہے. یعنی یہ واحد ایسا فعل حسی ہے جو نہیں کے بعد بھی مشروع رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہوا اذن. حیض کیا ہے؟ گندگی ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ حیض کے اندر جو وطی کی ممانعت ہے نا، وہ گندگی کی وجہ سے ہے. تو ممانعت یعنی اس کے اندر جو ممنوع ہونا ہے وہ ممنوع لعینی نہیں ہے، بلکہ ممنوع لغیری ہے. کسی غیر کی وجہ سے اس کے اندر ممانعت آئی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے ممانعت نہیں آئی. تو جب یہ نہیں لغیری ہے تو افعال حسیہ میں سے ہونے کے باوجود یہ افعال شریعہ کی قسم بن جائے گی. جب افعال شریعہ کی قسم بن گئی تو بھئی افعال شریعہ میں جیسے احکام مرتب ہوتے ہیں بے فاسد پر، اسی طرح اس پر احکامات مرتب ہوں گے. لو جی، چلو آج وقت ہی تھوڑا تھا، ایک ہی اعتراض اور جواب پڑھا گیا. وَلِهَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، یہ ہم کل پڑھ لیں گے. اس احکام ترتب الاحکام، ولہذا قلنا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ احکام اس وطی پر مرتب ہوں گے. کون کون سے احکامات مرتب ہوں گے یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، بچے کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر بھائی جی عارف. حضرت، جی الحمدللہ حضرت، پہلے سے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں کی برکت سے. ٹیسٹ اس وغیرہ کروائے؟ جی آج کروائے تھے. جی کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے ملاقات کل ہوگی جی، کل دکھائیں گے انشاءاللہ ان کو. ایکس رے نہیں کروائے؟ ایکس رے تو پرسوں کروایا تھا، وہ تو دیکھنے میں بہتر ہے، پہلے ایکس روں سے اچھا ہے، وہ بہتر ہے، اس میں فرق تھا. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید بہترین صحیح فرمائے. آمین آمین.
اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہ نہیں ہے؟ ایک ہفتے کی وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈوز ہاں جی، اینٹی بایوٹک. مجھے تو آپ کی بھی طبیعت خراب لگ رہی ہے. جمیل بھائی دوائی آواز دی نہیں ہے، آ ایک بایوٹکس دی ہے وہ ڈاکٹر نے. وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ہو گیا؟ وہ یہ زبان لال ہو گئی تھی اور ٹانسل بھی بڑے ہو گئے تھے اور یہ ہونٹ بھی ساڑے پٹ گئے تھے اور کیا وجہ ہے؟ بدن پر لال ریشز آ گئے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ روبیلا ایک وہ ہے، وہ دانے ہیں اس جرس وہ ہے اچھا، وہ آئے ہیں اس پر وائرل انفیکشن. جراثیم آئے ہیں جی. جراثیم آئے. کرونا کے؟ نہیں نہیں وہ جی، نہیں کرونا کے نہیں ہوتے. کون وہ سی جگہ؟ چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، جرمن اچھا، میزلز اس کو کہتے ہیں. وہ ہم نے ٹیکے بھی کروائے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے چونکہ یہ باہر سے آتے ہیں تو یہ کولڈ سٹوریج مینٹین نہیں ہوتا، یہ اس کو ٹھنڈا نہیں رکھا جا سکتا نا، اس لیے وہ ٹیکے بھی افیکٹ نہیں کرتے، اثر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہوا ہے. اب کیا صورت حال ہے؟ اب استاد جی وہ دوائی کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا گزارا ہوا ہے. چلے اللہ تعالیٰ شفا دیں، صحت دیں. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبت حدا فاقمه علی وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى الصلاة قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آیا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہنچ چکا ہوں حد کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے مجھ سے ایسے گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد لگنی چاہیے، سزا کا مستحق ہو گیا ہوں. فَأَقِمُوا عَلَيَّ، مجھے پر حد قائم کیجیے، حد لگائیں آپ. فحضرت الصلاۃ، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی نبی کریم، نماز پڑھی اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلما قضى الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی، اس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدا، حد کا مستحق ہوں، مجھے حد لگائیے. فاقم فی کتاب اللہ، بس اب قائم کریں میرے بارے میں اللہ کی کتاب کو. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا تو حاضر تھا ہمارے ساتھ نماز میں؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر لک، تحقیق معاف کر دی گئی ہے تیری وہ گناہ، تیری سزا، تیری گناہ معاف ہو گئی. وقولہ اصبت حدا، کہتے ہیں کہ اصبت حدا کا مطلب یہ ہے معصیتاً توجب التعذیر، یعنی ایسی نافرمانی جس کی وجہ سے تعذیر واجب ہوتی ہے.
ولیس وہ مراد ہے تعزیر، ولیس المراد الحد الشرعی الحقیقیہ، نہیں ہے مراد شرعی حد جو حقیقی، جیسے کہ حد الزنا، زنا کی حد، والخمر شراب کی حد، وغیرہما اس کے علاوہ، یہ حد مراد نہیں تھی، تعزیر والی نافرمانی تھی، یعنی ایسی نافرمانی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تعزیر لازم آتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ۔ فإن هذه الحدود، فرماتے ہیں کہ یہ یعنی زنا کی حد، شراب وغیرہ کی حد، یہ حد ایسی ہے لا تسقط بالصلاۃ، نہیں ختم ہوتی نماز کی وجہ سے، ولا يجوز للامام ترکها، اور نہیں ہے جائز امام کے لیے کہ اس کو چھوڑ دے، جو حاکم وقت ہے پھر جائز نہیں ہے کہ معاف کر دے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب الشربۃ فیحمده علیہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ راضی ہوتے ہیں بندے سے کہ وہ کھائے کھانا پھر اللہ کی تعریف کرے اس پر، اور یشرب الشربۃ، یا پیے پانی پھر اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ یعنی کھانا کھایا، کھانا کھانے کی شروع کی دعا پڑھ لی، بعد کی دعا پڑھ لی، تو اس انسان پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ پانی پیا، پانی پینے کے بعد، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، بعد میں الحمدللہ پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت یہ حدیث نمبر کتنی ہے؟ میرے پاس حدیث نمبر 436 ہے۔ 436۔ جی جزاک اللہ۔ پریشان لگ رہے ہیں آپ آج، خیر ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے نیند آئی ہوئی ہے؟ نہیں حضرت نیند نہیں آئی، ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ پریشانی کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائیں گے جی انشاءاللہ، دعا کیجیے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا دے گا انشاءاللہ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یبسط یدہ پھیلا دیتا ہے اپنے ہاتھ کو باللیل رات کے وقت، تاکہ لیتوبہ، تاکہ توبہ کر لے دن کو گناہ کرنے والے، جنہوں نے دن کو گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے، ویبسط یدہ بالنہار، اور اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں اپنا ہاتھ دن کو تاکہ توبہ کر لے رات کو گناہ کرنے والے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج مغرب سے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ہاتھ پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ کنایا ہے طلب کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ میرے تم آؤ، مجھے بلاؤ، میرے در پہ آؤ، توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہاتھ کیسے ہیں اللہ کے؟ یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی مراد کو۔ وعن ابی نجیح عمر بن عبسہ
السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت وانا فی الجاہلیت اظن ان الناس علی ضلالۃ وانہم لیسوا علی شیء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل بمکہ یخبر اخبارا الی آخرہ. حضرت ابو نجیح عمر بن عبسہ فرماتے ہیں، یہ سلمی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تھا آنا فی الجاہلیت یعنی جاہلیت زمانہ جاہلیت میں اظن گمان رکھتا تھا کہ ان الناس علی ضلالۃ کہ بے شک لوگ گمراہی پر ہیں، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ اور وہ بے شک وہ نہیں ہے کسی چیز پر، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی. دو منٹ ذرا میں وقفہ لے رہا ہوں. استاد جی نے کیا فرمایا؟ میں کیا لے رہا ہوں؟ وقفہ لے رہا ہوں. اچھا، وقفہ. ڈاکٹر عارف صاحب بیٹے کے پھیپھڑوں کا آرام ہے نا؟ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ناصر بھائی بہتر ہے الحمدللہ. اچھا، جی کوئی جی ڈیمیج تو ہوئے یا بچ گئے؟ بہتر ہو رہے ہیں الحمدللہ نا. اچھا اچھا، جو پہلے سے جو جی جو سکڑا ہوا تھا نا وہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. خراج، شکر ہے جی، شکر ہے. صحیح صحیح، شکر ہے جی. کیونکہ یہ نازک چیز ہوتی ہے نا پھیپھڑے، ہڈی تو تھوڑا وہ چوٹ برداشت کر جاتی ہے لیکن یہ پھیپھڑے نہیں. وہ شکر ہے بچت ہو گئی نا. اللہ پاک اللہ الحمدللہ. پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک صحت دے آپ کو بیٹے. آمین آمین. مطلب میڈیسن جاری ہے، اس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فاقو ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ دوائی جا رہی ہے، چل رہی ہے. صحیح صحیح. الحمدللہ. بس دوا کا بھی اور دعاؤں کا بھی دونوں کا اکٹھا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. وہ جی تو جی آپ انشاءاللہ. میں بھی، آپ بھی، سب ساتھی بالکل. الحمدللہ، اساتذہ بھی دعا جی کر جی رہے ہیں. جی جی، والدین کی بھی دعا لگتی ہے نا، ماں بھی اور بہن بھائی بھی، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. رشتہ دار انشاءاللہ بھی سارے انشاءاللہ دعاؤں سے بھی اللہ پاک صحت دے دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ.
بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو نجیح عمر بن عبسہ سلمی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَکَّةَ تھا، بس میں نے سنا ایک آدمی کے بارے میں مکہ میں رہتا ہے، یخبر اخبارا، وہ بتاتا ہے خبریں، نئی نئی باتیں بتاتا ہے. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، میں بیٹھا اپنی سواری پر. فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، میں آیا ان کے پاس. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے آگے پھر ہم کل آگے پڑھیں گے، وقت بھی ختم ہو گیا. اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ جی. آپ کیسے ہیں جی؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے. جمیل بھائی آج کل خاموش خاموش رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ موجود ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ استاد جی وہ بچے بیمار تھے تو تھوڑا ان کے ساتھ مصروف تھا. اچھا اچھا. اچھا جی، ہمارا باب چل رہا تھا اجارہ. اجارے کے متعلق ہم نے احکامات پڑھ لیے تھے. کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں تھا اجیر خاص اور اجیر مشترک. اجیر خاص جو بندہ ملازم وغیرہ رکھ لیتا ہے پورے مہینے کے لیے، وہ اجیر خاص ہوتا ہے. اجیر مشترک دکان پر جا کر ہم جس طرح لوگوں سے کام کرواتے ہیں، درزی ہے اس سے کپڑے سلواتے ہیں، دھوبی ہے اس سے کپڑے دھلواتے ہیں، یا اس طرح اور جو مختلف کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ہم اپنا کام ان سے کرواتے ہیں، تو وہ اجیر مشترک ہیں. تو ان کے احکامات کل بیان ہوئے تھے کہ جب تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کرے گا اجیر مشترک، درزی ہے جب تک کپڑا سلائی نہیں کرے گا، دھوبی ہے جب تک وہ کپڑا نہیں دھوئے گا، تو اس وقت تک وہ اجرت کے مستحق نہیں ہوتے. اور چیز اگر ان کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان بھی ان سے وصول کیا جائے گا. اور جو دوسرا ہے اجیر خاص، جیسے گھر پر کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا ہے، تو اس کا حکم یہ تھا کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اگر اپنا وقت مکمل آپ کو دے رہا ہے، 8 گھنٹے کی آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ 8 گھنٹے آپ کو دے رہا ہے، وقت یہ آپ کو مکمل دے رہا ہے، تو یہ اجرت کا مستحق بن جاتا ہے وقت دینے کی وجہ سے. اور جو چیز اس کے پاس ہوگی آپ کی، وہ چیز امانت کے حکم میں ہوگی. اگر اس کی تعدی کے بغیر، اس کی کمی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو پھر اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر اس نے خود کوئی کمی بیشی کی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اس صورت میں تو اس سے ضمان وصول کیا جائے گا. لیکن تعدی کے بغیر کوئی چیز اس سے ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کا ضمان اس سے وصول نہیں کیا جائے گا. آج ہم نے پڑھنا ہے والاجارۃ تفسدها الشروط کما تفسد البیع. یہاں سے اجارے کو بھی کچھ شرط فاسد کر دیتی ہیں جیسا کہ جو شرائط ہیں وہ بیع کو فاسد کرتی ہیں. کیونکہ بیع اور اجارہ جو ہے یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. بیع میں پیسے دے کر کوئی عین حاصل کی جاتی، کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، جبکہ اجارے کے اندر پیسے دے کر کسی چیز کا نفع حاصل کیا جاتا ہے.
تو اس لیے ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، احکامات بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو جس طرح بیع جو ہے شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کی آگے جو ہے کچھ مثالیں جو ہیں وہ آگے بیان کریں گے، آگے جا کر کون کون سی شرط لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے، وہ مثالیں آگے وہ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ، جس نے کوئی غلام لیا خدمت کے لیے، غلام لیا، ملازم رکھ لیا، یا آپ نے گھر میں رہ کر جو ہے یہ کام کرنا ہے، اپنے کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهِ، تو اس کو سفر پر اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ، ہاں اگر عقد کے دوران ہی شرط لگا دی کہ میں سفر پر بھی آپ کو لے کر جاؤں گا، وہاں بھی آپ نے خدمت کرنی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر سفر پر لے جا سکتا ہے۔ لیکن جب عقد ہو رہا تھا اس وقت یہ بات ہوئی کہ آپ نے گھر میں رہ کر خدمت کرنی ہے، بعد میں سفر پر لے جانے کا ارادہ ہو، تو اب سفر پر لے جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتا اپنے ساتھ جانے پر۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے راضی ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر عقد کے اندر شرط لگا دے پھر اس کو ساتھ لے کر جانا اس کے لیے جائز ہے، مجبور بھی کر سکتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمِلًا، کسی آدمی نے اونٹ لیا اجرت پر تاکہ اس پر ایک کجاوا رکھے، وراکبین، محمل کہتے ہیں کجاوے کو، وراکبین، اور دو سواروں کو بٹھائے، الی مکہ، مکہ مکرمہ تک، ایک اونٹ دو اجرت پر، اس پر جو ہے کجاوا رکھ کر دو مسافروں کو بٹھا کر لے کر جانا ہے، لاہور تک لے کر جانا ہے، کراچی تک لے کر جانا ہے، ایک جگہ متعین کر دی، جازا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ وَلَهُ الْمَحْمِلُ الْمُعْتَادُ، اب جو اس کے اوپر وہ کجاوا رکھے گا وہ ایسا کجاوا رکھے گا جو عرف میں دو آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ وزنی ہو، جتنا عرف کے اندر کجاوا چل رہا ہے تو اتنا ہی کجاوا وہ اس کے اوپر رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ بڑا بھی نہیں رکھ سکتا اور زیادہ وزنی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہلکا پھلکا تھوڑا فرق ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن زیادہ فرق والا کجاوا وہ نہیں رکھ سکتا۔ وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمَحْمِلَ فَهُوَ أَجْمَلُ، اور اگر اونٹ والا جمال، اونٹ کا جو مالک ہے اس کو جمال کہتے ہیں، اگر اونٹ کا مالک مشاہدہ کر لے کجاوے کا تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں نا ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لے، تسلی کر لے یہ والا کجاوا رکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کی لڑائی وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ، اونٹ لیا اجرت پر تاکہ اس پر کچھ زیادہ راہ رکھ لے، اس کی مقدار متعین کر دیجیے، میں نے اس اونٹ پر جو ہے 2 من گندم لاد کر لے جانی ہے، مقدار متعین کر دی۔ فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، اس نے 2 من گندم لا دی، اب سفر کے لیے نکلا تو راستے میں کچھ اس نے گندم استعمال کر لی، مثال کے طور پر 2 من میں سے اس نے جو ہے 20 کلو گندم وہ راستے میں استعمال کر لی، جاز لہو ان یرد عوض ما اکل، تو اب جتنی اس نے گندم کھا لی ہے اتنی ہی گندم مزید اس کے اوپر رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 من تھی، 80 کلو تھی، اس میں سے 20 کلو کھا چکا ہے تو پیچھے 60 کلو بچ گیا ہے اس کے اوپر، تو کہتے ہیں جتنی اس نے کھائی ہے 20 کلو اتنی ہی گندم مزید اس کے اوپر رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ملا کر پھر وہ 2 من ہی بنے گی، اس سے زیادہ مقدار نہیں بنے گی، تو جتنا وہ استعمال کرتا جائے تو اتنی مقدار اس کے اوپر مزید رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ وَالْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ، اور کہتے ہیں کہ جو آپ اجارے والا معاملہ کریں تو عقد کی وجہ سے اجرت لازم نہیں ہوتی، بے کے اندر تو یہ تھا نا، جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوا تو جو سمن ہے فوراً لازم ہو جاتی ہے، سمن لازم ہو جاتی ہے، لیکن اجارے کے اندر ایسا نہیں ہے، اجارے کے اندر سمن فوراً لازم نہیں ہوتی، بلکہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں پھر اجرت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ وَتَسْتَحِقُّ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، اور اس کا مستحق ہوتا ہے 3 باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، معان یہاں پر جو ہے اس بات مراد ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو پھر اجرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پہلی، اما بشرط تعجیل، شرط لگا دی میں نے ایڈوانس پیسے لینے ہیں، اجرت میں نے مکان آپ کو دے رہا ہوں لیکن میں نے اس کا کرایہ ایڈوانس لینا ہے،
ٹھیک ہے، تعجیل کی شرط لگا دے تو پھر بھی وہ اجرت کا مستحق بن جاتا ہے. جیسے ہی ان کا آپس میں ایجاب اور قبول ہوا تو وہ ثمن کا مستحق بن گیا. دوسری صورت بالتعجیل من غیر شرط، اس نے ایڈوانس کی شرط تو نہیں لگائی تھی لیکن کرائے پر لینے والے نے بغیر شرط کے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے اور اس نے قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ اس اجرت کا بھی مستحق بن گیا ہے. یا تو وہ شرط لگا دے پیسے ایڈوانس لینے ہیں، یا شرط تو نہیں لگائی ایڈوانس کی لیکن کرائے پر لینے والے نے پیسے ویسے ہی ایڈوانس دے دیے اور اگلے بندے نے جو مالک کے مکان ہے کرائے پر دے رہا ہے اس نے ان پیسوں پر قبضہ بھی کر لیا. تو اس صورت میں بھی اب وہ اجرت کا مستحق بن چکا ہے. اب واپس اس سے نہیں لے سکا، یہ ہماری تو شرط نہیں لگی تھی ایڈوانس کی تو اب یہ مجھے واپس کر دو، تو اب واپس کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. مالک مکان کا اس کے اوپر حق ثابت ہو چکا ہے. تیسری شرط ہے بھی استعفاء المعقود علی، معقود علیہ کو حاصل کرنے کے ساتھ، یعنی جو منافع آپ نے لینے ہیں مکان سے وہ منافع آپ نے حاصل کر لیے. 1 مہینہ آپ نے مکان میں گزار لیا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ تک مکان کے منافع آپ نے حاصل کر لیے تو منافع کے حاصل کرنے کی وجہ سے اجرت اب لازم ہو جائے گی. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان 3 صورتوں کی وجہ سے اجرت جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو پھر قاضی کے پاس جا کر وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. ومن استاجر دارا فللموجر، جس شخص نے گھر اجرت پر لیا کرائے پر لیا، فللموجری تو جو مالک مکان، موجر کرائے پر دینے والا مالک مکان، اس کے لیے جائز ہے ان یطالبہ کہ وہ مطالبہ کرے باجرت کل یوم، ہر دن کی اجرت. جیسے ہی سورج غروب ہوا 1 دن مکمل ہوا اس کے پاس پہنچ جائے جی آج کی اجرت دو، آج کا کرایہ نکالو، آج کا اتنا کرایہ بنتا ہے، آج کا اتنا کرایہ مجھے ادا کرو. تو ہر دن کی اجرت کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے. الا ان یبین وقت الاستحقاق فی العقد، ہاں اگر عقد کے اندر ہی استحقاق کا وقت بیان کرتے ہیں کہ آپ کو میں پیسے کب دوں گا، آپ کو میں کرایہ کب دوں گا، اگر عقد میں یہ بات طے ہو چکی تھی پھر تو اسی وقت جا کر مطالبہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر 10 تاریخ انہوں نے آپس میں طے کی کہ 10 تاریخ کو آپ کو کرایہ ملے گا، تو اب 10 تاریخ سے پہلے جا کر وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے وقت ہی متعین نہیں کیا کہ کس تاریخ کو آپ نے کرایہ دینا ہے تو اب روزانہ کی بنیاد پر جا کر بھی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. ومن استاجر بعیرا الی مکہ، جس نے مکہ تک اونٹ کرائے پر لیا، ایک سواری لی، میں نے اس سواری پر مکہ تک جانا ہے یا پاکستان یہاں لاہور سے کراچی تک جانا ہے، ٹھیک ہے. فللحمالی جمالی، جو اونٹ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے ہر مرحلے کی اجرت کا. مرحلہ ہر منزل، جہاں پر پڑاؤ ڈالے، یہاں سے نکلے ملتان جا کر انہوں نے تھوڑی دیر قیام کیا تو وہ کہے جی لاہور سے ملتان تک کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے نکالو پھر آگے جانے کی اجازت دوں گا، تو ایسا مطالبہ کر سکتا ہے. ہاں اگر عقد میں ہی یہ شرط لگا لی جائے جی آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ کراچی پہنچ کر ملیں گے، پھر تو کراچی پہنچنے سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے اس طرح کی شرط نہیں لگائی، مطلقاً کہا یہاں سے کراچی جانا ہے اور 5,000 روپے کرایہ ہے، 10,000 روپے کرایہ ہے، تو اب جیسے ہی کسی جگہ پر وہ پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں تک کی جتنا کرایہ بنتا ہے اتنے کرایہ کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے. وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ، قصار، دھوبی، خیاط، درزی، ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے یا ان دونوں کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اجرت کا مطالبہ کریں یہاں تک کہ وہ عمل سے فارغ ہو جائے. جب تک کام مکمل نہیں کیا تو یہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے. کرنا جائز تو ہے لیکن قانونی طور پر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ پہلے ہمیں پیسے دو پھر آپ کا کپڑا سیئیں گے، پہلے پیسے دو پھر آپ کا کپڑا دھلے گا، تو یہ مطالبہ اس طرح کا نہیں کر سکتے. الا ان یشترط التعجیل، مگر یہ کہ وہ ایڈوانس کی شرط لگا دیں کہ پہلے پیسے ایڈوانس ملیں گے، پیسے ایڈوانس دو گے پھر آپ کا کام ہوگا. اگر عقد میں ہی شرط لگا دی
پھر وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. جب تک پیسے نہیں ملتے تو ان کو کام شروع کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر ایڈوانس کی شرط لگ چکی ہے تو پھر پہلے پیسے لیں پھر کام شروع کریں. ومن استاجر خبازا لیخبز له فی بیتہ، روٹی پکانے والا نان بائی یہ اجرت پر لیا تاکہ گھر میں جا کر روٹی پکائے. کفیز دقیق، ایک کفیز آٹے کی. کفیز جو ہے یہ پیمانہ ہے، تقریباً 5-6 کلو کا ہوگا یا اتنا. تو نے 10 کلو آٹا جو ہے وہ تو نے روٹی پکانی ہے، اور اس کی اجرت کتنے مقرر کی؟ بدرہم، آپ کو اجرت 1 درہم ملے گی. لم یستحق الاجرت حتی یخرج الخبز من التنور، تو وہ جب تک ساری روٹیاں تندور سے پکا کر باہر نہ نکال دے اس وقت تک وہ اجرت کا مستحق نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا کام اس وقت مکمل ہوگا جب وہ آخری روٹی بھی تندور سے نکال دے. جب اس نے روٹی نکال دی آخری روٹی، اس کا کام مکمل ہو گیا. تو وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، جب تک کام مکمل نہ ہو تو وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر جیسے ہی اس نے آخری روٹی نکالی اس کا کام مکمل ہو گیا، ابھی اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. ومن استاجر طباخا، کھانا بنانے والا اجرت پر لیا لیطبخ طعاما للولیمہ، تاکہ ولیمے کا کھانا تیار کرے. جی آج ہمارے ادھر ولیمہ ہے تو آپ نے کھانا تیار کرنا ہے. فالغرف علیہ، غرف کہتے ہیں دیگ سے نکال کر برتن میں ڈال کر پیش کرنا. جو کھانا بنایا ہے دیگ میں، ٹھیک ہے، وہ دیگ سے نکال کر چھوٹے برتن میں ڈونگے وغیرہ میں ڈال کر مہمانوں کے سامنے پیش کرنا. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی جو کھانا بنانے والا ہے، سالن بنانے والا ہے، اسی کے ذمہ ہے. لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ عرف کے اوپر ہے. جس وقت مصنف رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی ان کے عرف کے اندر یہی بات چلتی تھی کہ جو بھی کھانا بناتا تھا وہی مہمانوں کے سامنے بھی رکھتا تھا. تو لیکن آج کل کے زمانے میں یہ عرف تبدیل ہو چکا ہے، تو آج کل ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا، وہ کھانا بنا کر جا سکتے ہیں. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا، ایک آدمی اجرت پر لیا تاکہ کچی اینٹیں بنائے. لبن کچی اینٹ، ٹھیک ہے. اس نے اجرت پر لیا جی تو نے جو ہے 1000 اینٹیں بنانی ہیں کچی، ٹھیک ہے. استحق الاجرت اذا اقامہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ 1000 اینٹیں تیار کر دے گا تو وہ اجرت کا مستحق بن جائے گا. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ لا يستحقها حتى يشرجہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کچی اینٹوں کو سانچے سے نکال کر رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کام مکمل ہو گیا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں سانچے سے نکالتے ہی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، بلکہ سانچے سے نکال کر اینٹیں جب خشک ہو جائیں ان اینٹوں کو ترتیب سے جوڑنا یہ بھی اسی کے اوپر لازم ہے. اس طرح ترتیب سے جوڑی جاتی ہیں اس طرح ترتیب سے جوڑنا بھی اسی کے اوپر لازم ہے. تو اس کا جو دار و مدار ہے یہ عرف کے اوپر ہے. تو جس عرف میں دیکھا جائے گا، عرف کے اندر اگر ترتیب سے جوڑنا بھی ضروری ہے تو پھر جب ترتیب سے جوڑے گا پھر اجرت کا مستحق بنے گا. اگر عرف میں ترتیب سے نہیں جوڑا جاتا تو بس جیسے ہی اس نے تیار کی ہیں تو وہ اجرت کا مستحق بن جائے گا. فَإِنْ قَالَ لِلْخَيَّاطِ إِنْ خِطَّ هَذَا الثَّوْبَ فَارْسِيًّا، درزی سے کہا کہ اگر تو یہ سوٹ جو ہے فارسی طرز پر سیے تو 1 درہم تجھے سلائی دوں گا، اور اگر اس سوٹ کو تو رومی طرز کا سیے تو تجھے 2 درہم دوں گا. وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَامِلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، دونوں طرح کی شرط لگانا ٹھیک ہے. اور جو بھی وہ کام کرے اگر فارسی طرز پر سیے گا تو 1 درہم ملے گا، رومی طرز پر سیے گا تو 2 درہم اس کو اجرت ملے گی. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. اس نے اختیار دے دیا نا، تو یہ طرز اس طرح بھی کپڑا سی سکتا ہے اس طرح بھی سی سکتا ہے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے، جس طرح سینا چاہو سی لو. تو اس کی اجرت 1 درہم ہے،
فارسی طرز کی اور رومی طرز کی اجرت جو ہے وہ 2 درہم ہے. جو آپ سی دو گے اسی کے حساب سے آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو جس طرح وہ سیے گا تو پھر اس کے حساب سے اس کو پیسے دے دیے جائیں گے. اسی کی طرح دوسرا مسئلہ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگلا مسئلہ وہ کہتا ہے ان خطہ الیوم، یہ سوٹ اگر تو آج سیے گا تو جو سلائی ہے وہ 1 درہم دوں گا. ان خطہ غدن فبنصف درہم، لیکن اگر تو نے یہ کپڑا کل سیا تو پھر تجھے آدھا درہم ملے گا. فإن خاطہ اليوم، اگر آج وہ کپڑا سی دے تو اس کو تو بالاتفاق 1 درہم دیا جائے گا. اس نے کہا نا اگر آج سی دے تو 1 درہم، کل سیے تو آدھا درہم. تو اگر وہ آج کپڑا سی دے تو بالاتفاق 1 درہم دیا جائے گا. لیکن اگر معاملہ چلا گیا کل کے اوپر کہ اس نے سوٹ آج نہیں سیا بلکہ کل اس نے سلائی کی، تو اس کی اجرت میں بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجرت مثلی دی جائے گی اور آدھے درہم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں. آج سیے گا تو 1 درہم، کل سیے گا تو آدھا درہم. تو آج سی لے تو اس کو 1 درہم مل جائے گا، کل سیے گا تو اس کو آدھا درہم ملے گا، کیونکہ اس نے اختیار دیا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اختیار نہیں دیا اس نے. جب کوئی آدمی کہے کہ اگر تو یہ سوٹ آج سی کر دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمرجنسی میں ہے، اس کو ارجنٹ سلائی چاہیے کہ مجھے آج سی دے، تھوڑے پیسے زیادہ لے لے. ٹھیک ہے، تو آج والا جو سوٹ آج جو سلائی ہے ارجنٹ کے لیے اس نے اس طرح کہا ہے. اور جو دوسرا ہے نا اگر تو نے کل سیا پھر تجھے میں آدھا درہم اس کی سلائی دوں گا، یہ تعلیق ہے. تعلیق کہتے ہیں شرط پر معلق کرنا. ٹھیک ہے، اس میں نا بنیادی تھوڑا سا فرق ہے. صاحبین فرماتے ہیں یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ اختیار ہے. آج سینا چاہو تو 1 درہم مل جائے گا، کل سینا چاہو تو آدھا درہم مل جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ کوئی عام شخص نہیں بولتا، بلکہ جس کو ارجنٹ سلائی چاہیے ہوتی وہ شخص ایسا جملہ بولتا ہے، اور اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ سوٹ مجھے آج مل جائے، اگرچہ پیسے تھوڑے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، سوٹ مجھے آج ہی مل جائے. لہذا آج کے دن اگر وہ سیتے پھر تو اس نے اپنا کام مکمل کر لیا، اس کو 1 درہم دے دیا جائے گا. لیکن اگر اس نے سوٹ آج سلائی نہیں کیا، دوسرا جملہ تھا تعلیق والا، ان خطہ غدن، کہ اگر تو نے سوٹ کل سیا تو تجھے آدھا درہم اجرت ملے گی. اس نے آج نہیں سیا تو اس میں جو ہے بات ابھی مکمل طے نہیں ہوئی ہے. آدھا درہم تو کیا کہتے ہیں یہ اجارہ جو ہے فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اجارہ جو ہے تعلیق کو قبول نہیں کرتا، اجارے کو کسی شرط پر نہیں معلق کر سکتے، تو اس لیے یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا. جب اجارہ فاسد ہو جائے تو اس میں جو اجرت مثلی ہے وہ دی جاتی ہے. اجرت مثلی اس طرز کا سوٹ مارکیٹ میں جو اور درزی سی کر دے رہے ہیں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں. مثال کے طور پر مارکیٹ میں عام سلائی جو ہے وہ 800 روپے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اکثر درزی 800 روپے میں سوٹ سی کر دے رہے ہیں، تو 800 روپے اس کی اجرت مثلی بن جائے گی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کی اجرت مثلی دیکھی جائے گی. اس جیسا سوٹ مارکیٹ میں عام طور پر کتنے درہم کا سیا جاتا ہے، جتنے درہم کا سیا جاتا ہے اتنا درہم دیا جائے گا، لیکن آدھے درہم سے مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آدھے درہم پر وہ خود راضی ہو چکا ہے درزی. جب اس نے کہا نا کپڑے والے نے کہ اگر تو نے کل سیا تو تجھے آدھا درہم، اب درزی نے آج نہیں سیا بلکہ کل سیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ خود آدھے درہم پر راضی ہے، لہذا آدھا درہم ہی اس کو دیا جائے گا. وَإِنْ قَالَ إِنْ سَكَّنْتَ فِي هَذَا الدُّكَانَ عَطَّارًا، اگر کہا کہ تو اگر اس دکان میں نا کوئی خوشبو والا لے آئے تو اس کو 1 درہم جو ہے اس کا کرایہ ہوگا 1 مہینے کا، اور اگر کوئی لوہار اس دکان میں تو لے کر آتا ہے تو وہ 2 درہم دے گا کرایہ. خوشبو والا آئے تو اس کا کرایہ 1 درہم، اور اگر کوئی لوہار آ کر اس دکان میں رہے وہ اپنا کام کرے تو اس کی جو اجرت ہے وہ 2 درہم ہے. جازا، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ، ان میں سے جو کام بھی کرے، خوشبو والے کو لے آئے تو 1 درہم اس پر لازم ہوگا اس کی جو اجرت ہے، اگر لوہار لے کر آئے تو 2 درہم لازم ہو جائے گی. استحق المسمى، تو جو اس نے مقرر کیا ہے اسی کا مستحق ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وقال رحمہم اللہ، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں اجارہ جو ہے فاسد ہو چکا ہے.
تو فاسد ہونے کی وجہ وہی ہے کہ اس میں جو ہے مجہول ہے کہ وہ لوہار کو لے کر آئے گا یا خوشبو والے کو لے کر آئے گا، عطار کو لے کر آئے گا یا لوہار کو لے کر آئے گا. تو جو معقود علیہ ہے وہ مجہول ہو چکا ہے. اس طرح مبی مجہول ہو تو بے فاسد ہو جاتے. یہاں پر معقود علیہ مجہول ہے، جب مجہول ہے تو یہ بے اجارہ جو ہے یہ فاسد ہو جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر مجہول نہیں ہے بلکہ اس نے اختیار دیا ہے، تو یہ بھی لا سکتا ہے وہ بھی لا سکتا ہے. اگر اس کو لائے تو اتنے پیسے، 1 درہم کرایہ، لوہار کو لائے تو 2 درہم کرایہ. تو یہاں پر اس مجہول نہیں ہے، اس نے دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اجرت بھی بیان کر دی ہے، تو یہاں پر جہالت نہیں پائی جا رہی. وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، ایک شخص نے مکان لیا کرائے پر، یوں کہا کل شہر بدرہم، ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم. اب یہ نہیں بتایا کہ کتنے مہینے میں نے رہنا ہے، 20 مہینے رہنا ہے، 30 مہینے رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی. بس یہ ہوا کہ بھائی میں نے مکان کرائے پر لے رہا ہوں، ہر مہینے کا 1 درہم آپ کو کرایہ دیتا جاؤں گا. تو کہتے ہیں فالعقد صحیح فی شہر واحد، جو پہلا مہینہ ہے اسی میں عقد درست ہوگا. وفاسد فی بقیت الشہور، اور باقی جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا. الا ان یسمی، ہاں اگر وہ تمام مہینے بیان کر دے کہ میں نے کتنے مہینے اس مکان میں رہنا ہے، پھر درست ہے. لیکن اگر اس نے مہینے مقرر ہی نہیں کیے تو پھر فاسد ہے. اچھا جی، اس کی وجہ کیا ہے اس کے فاسد ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ کل ہے یہاں پر کل شہر بدرہم، اب کل کا لفظ داخل ہوا ہے شہر کے اوپر، مہینہ. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کل کا لفظ ایسی چیز پر داخل ہو جس کی انتہا معلوم نہ ہو، جس کی انتہا معلوم نہ ہو، تو وہاں پر صرف جو پہلا شہر ہے، پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پہلی اکائی ہے اس کے اندر وہ معاملہ درست ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل داخل ہوا ہے لفظ شہر پر، مہینے کے اوپر داخل ہوا ہے. اب کل مہینے کتنے ہیں پتہ نہیں، کیا دنیا جو ہے کب تک چلے گی، قیامت کب آئے گی، اس وقت تک کتنے مہینے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے آگے مہینے مجہول ہیں. جب مجہول ہو گئے تو ان میں جو پہلا مہینہ ہے تو اس قاعدے کے مطابق پہلا مہینہ اسی کے اندر عقد درست ہوگا اور باقیوں کے اندر یہ عقد فاسد ہو جائے گا. اچھا، باقیوں میں عقد فاسد ہو گیا تو اس کی پھر آگے کیا صورت ہے وہ اگلے اس میں بتا رہے ہیں، اگلی عبارت میں. تو 1 مہینے کا اجارہ جو ہے وہ تو بالاتفاق درست ہو جائے گا، باقی میں فاسد ہو جائے گا. فَإِن سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، اگلا مہینہ شروع ہو گیا اور اگلے مہینے کی تھوڑی دیر، ساعتن کچھ گھڑی، وہ اسی مکان میں رکا رہا، صح العقد فیہ، اگلے مہینے میں بھی اس کا یہ عقد اجارہ درست ہو جائے گا. جس مہینے میں وہ رکتا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی کے اندر عقد اجارہ اس کا درست ہوتا جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَىٰ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، اور جو مالک مکان ہے وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے اب اس کو نکال بھی نہیں سکتا. 1 مہینہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اب مالک مکان یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمارا عقد تو فاسد تھا، پہلے مہینے میں درست تھا، پہلا مہینہ مکمل ہو گیا اب تم نکلو، یہ نہیں کہہ سکتا. بلکہ جب دوسرا مہینہ شروع ہوا اور تھوڑی دیر وہ رک گیا، مالک مکان نے فوراً نہیں نکالا مہینہ پورا ہوتے ہی، اب دوسرے مہینے کے اندر بھی ان کا یہ عقد درست ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ آگے بتائیں گے. ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں پھر اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں آگے. اچھا، تو جیسے ہی اگلے مہینے کی تھوڑی دیر رکے گا تو اگلے مہینے کا اجارہ درست ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلُّ شَهْرٍ، یہی حکم ہر مہینے کا ہے جس کے شروع میں 1 دن یا تھوڑی دیر وہ مکان میں رک جائے، مالک نے اسے نہیں نکالا، تو پورے مہینے کا عقد درست ہوتا چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اب بتا رہے ہیں. بلکہ اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی متن کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے بے کے اندر پڑھا تھا بے کی کئی اقسام ہیں، بے کی
کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم تھی بے بالتعاتی، بے بالتعاتی۔ بے بالتعاتی کہتے ہیں کہ زبان سے انہوں نے ایجاب قبول نہیں کیا، زبان سے ایجاب اور قبول نہیں کیا، بلکہ خریدار نے چیز اٹھائی اور خاموشی کے ساتھ دکاندار کو پیسے پکڑا دی۔ تعاتی کہتے ہیں لین دین کو، خاموشی کے ساتھ لین دین کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح بے بالتعاتی درست ہے، وہاں پر حقیقت میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، لیکن آپس میں لین دین ہو جاتا ہے، مشتری جو ہے چیز اٹھا کر وہ لے لیتا ہے اور اس کے پیسے خاموشی کے ساتھ دکاندار کو پکڑا دے، تو یہ بھی بے بالاتفاق جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ کلیہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جب وہ خاموش ہو گیا، اگلا مہینہ شروع ہے، مالک مکان کو پتہ ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود وہ خاموش ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک مکان عملی طور پر، جس طرح بے بالتعاتی کے اندر ہوتا ہے، عملی طور پر وہ چیز ایک دوسرے کو آپس میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح عملی طور پر وہ مکان اگلا مہینہ کرائے پر دینے کے لیے راضی ہو چکا ہے، لہذا اگلے پورے مہینے کا عقد یہ درست ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ، مکان لیا ایک مہینے کے لیے، یہ مجھے ایک مہینے کے لیے مکان چاہیے اور ایک مہینے کا کرایہ میں 1 درہم دوں گا۔ مالک مکان نے کہا ٹھیک ہے، فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ، اب ایک مہینہ گزر گیا، مالک مکان نے اسے کچھ کہا ہی نہیں، دوسرا مہینہ بھی مکمل ہو گیا، تو فرماتے ہیں اب اس کے اوپر کتنا کرایہ لازم ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، صرف ایک مہینے کا کرایہ لازم ہوگا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، دوسرے مہینے کی طرف سے کچھ بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، صرف پہلے مہینے کا کرایہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی مہینے کا ہوا تھا، ایک مہینہ مکمل ہوا، ان کا معاملہ ختم، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسرے مہینہ پورا اس مکان میں رہا ہے تو یہ عاریتاً سمجھا جائے گا کہ مالک مکان نے اپنی خوشی سے اس کو رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اپنی خوشی سے وہ جتنا مرضی عرصہ اس کے اندر ٹھہر جائے۔ جو پچھلا مسئلہ تھا نا، پچھلے مسئلے کے اندر اس نے یہ شرط لگائی تھی کل شہرن بدرہم، ہر مہینہ 1 درہم کے بدلے میں، یہاں پر عقد ہی صرف ایک مہینے کا ہوا ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے کہ پچھلے مسئلے کے اندر یہ تھا کہ جیسے ہی اگلا مہینہ شروع ہوگا تو اس کی اجرت لازم ہو جائے گی، یہاں پر چونکہ عقد ہی ایک مہینے کا ہوا تھا تو اگلا مہینہ شروع ہوگا تو اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، یوں سمجھا جائے گا مالک مکان نے اپنی رضامندی سے اس کو مزید رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ البتہ احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ایک مہینہ زائد اس مکان کے اندر گزارا ہے وہ احتیاطاً اور تقوی کے خاطر ایک مہینے کا کرایہ مزید اس کو دے دے۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، گھر اجرت پر لیا 1 سال کے لیے اور 1 سال کی اجرت کتنی مقرر کی؟ 10 درہم جازہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ ہر مہینے کی علیحدہ علیحدہ اس نے قسط بیان نہیں کی، پورے سال کی اکٹھے بیان کر دیجیے، یہ مکان پورے سال کے میں نے کرایہ پر لینا ہے، اس کا جو کرایہ ہے وہ 10 درہم ہے۔ اب ہر مہینے کا کرایہ کتنا بنتا ہے نہ بیان کیا، ٹھیک ہے، نہ ان کے ذہن میں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے جائز ہے، اس طرح کرنے کی وجہ سے ان کا جو یہ عقد ہے یہ درست ہو جائے گا۔ جی یہاں تک مسائل آپ حضرات کو سمجھ آ گئے ہیں؟ جی جی مفتی صاحب آگے۔ چلیں جی، ٹھیک ہو گیا ہے، وقت بھی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا ناصر صاحب کی کلاس نہیں ہوگی آج. آپ نے پتہ کر دیا؟ جی حضرت مفتی صاحب نے بتایا مجھے. اچھا اچھا صحیح. ہے نہیں ہے مولانا ناصر صاحب؟ جی استاد مفتی ویس صاحب نے مجھے بتایا جی کہ وہ نہیں ہوگی. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوگی. مفتی صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہو گیا ہاں تو جی پھر ہاں جی. جی میں کلاس سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.